السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز تھیوری اینڈ پریکٹس۔ آج ہمارا 40واں لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم ایک نئے موضوع کے اوپر بات شروع کریں گے۔ یہ اگر آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں تو یہ ایک ایسا اہم ایشو ہے جس کی وجہ سے بین الاقوامی سیاست اور بین الاقوامی تعلقات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو پرائیورٹی ایشوز کے اندر اس طرح کی چیز جو ہے وہ نظر آئے گی۔ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بیسکلی ہے کانفلکٹ۔ اب کانفلکٹ یہ انسان کی بدقسمتی ہے یا دنیا کی بدقسمتی ہے کہ ہم اگر کوئی بھی اسٹیٹسٹکس کی کتاب بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو وی سی کہ ویریس ٹائپس آف کانفلکٹ کی وجہ سے، چاہے وہ انٹر اسٹیٹل ہوں، چاہے وہ اسٹیٹس کے درمیان ہوں، چاہے وہ انٹر پرسنل سطح پر ہوں، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہوں، کانفلکٹس جو ہیں وہ آپ کو دنیا کے ہر خطے کے اندر نظر آئیں گے۔ So now given this type of a reality، ہم جب بین الاقوامی سطح پر اسٹیٹس کی سیاست کو دیکھتے ہیں، ان کے آپس میں تعلقات کو دیکھتے ہیں تو دس از اے فیکٹ آف لائف، دس از اے ریالٹی جس کے ساتھ ہمیں ایز انٹرنیشنل ریلیشن اسٹوڈنٹس اینڈ اسکالرز وی ہیو ٹو کنٹینڈ ود۔ سو بیسکلی اب کانفلکٹ کی جب بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ہم نے ایک تو گریوٹی آف دا سچویشن دیکھنی ہے، ایک جو پرابلم ہے اس کو غور سے دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم کانفلکٹ ریزولوشن کو بھی سمجھیں کہ کانفلکٹ جو ہے مسئلہ تو ہے، وہ ماننے والی بات ہے۔ جب تک ہم مسئلے کی نوعیت کو نہیں جانیں گے، اس کے پیچھے جو کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں ان کو نہیں جانیں گے، بات نہیں بنے گی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جی مسئلہ تو ہے مگر مسئلے کا حل کیا کوئی ہے، کوئی حل ہو سکتا ہے، حل کے موٹے موٹے کیا طریقے ہیں۔ سو بیسکلی یہ ہمارا ٹاپک ہے، یہ مضمون ہے، اس کو میں 2 لیکچرز کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ آئی ایم شیور ایز اٹ از جب آپ خبریں دیکھتے ہیں تو کانفلکٹ کا جو فیکٹ ہے یہ آپ کو آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ اخبار پڑھتے ہیں، آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ جی دنیا میں کانفلکٹ ہے۔ اب ہم اس کو ذرا تھیوری کی شکل میں اور پریکٹس کی شکل میں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر اس کے بارے میں سوچا جائے تو کیا ایشوز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم اسی طرح اب جو ساکریٹیز کا طریقہ ہے کوئی بھی چیز دیکھنے کا، سوال جواب کے تحت فنڈامنٹل ہم اس کی باٹم لائن سے بات شروع کریں گے کہ جی سلیس ترین طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو کانفلکٹ ہے کیا، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، کانفلکٹ ریزولوشن کا مطلب کیا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن دنیا میں کیسے ہوتا ہے۔ یہ جو ہیں ایشوز ہم ان کے اوپر بات کرنی شروع کریں گے۔ تو چلیں ناؤ لیٹ us begin by taking a closer look at the idea of conflict and its implications in international relations۔ اب سب سے پہلی ہم چیز دیکھیں گے وہ ہے کانفلکٹ۔ اگر ہم کانفلکٹ کے آئیڈیا کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ Conflict in the sense of visible incompatibility of policies and interests of different states is a permanent and continuous feature of IR۔ اب آپ کانفلکٹ کو اگر دیکھیں، ہم نے جس طرح سرسری طور پہ یہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے کہ جی اگر آپ بین الاقوامی سطح پر اسٹیٹس کے انٹریکشن کو دیکھیں اور اسٹیٹس کے اندر حالات کو بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کانفلکٹ کی جو سچویشن ہے، کانفلکٹ کی جو ریالٹی ہے یہ کنٹینیوس ہے۔ ایک یہ شاید آئرنی ہے دنیا کی کہ بالخصوص پچھلی جو سینچری گزری ہے، 20ویں سینچری گزری ہے، وہاں پر جیسے جیسے مختلف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں اس طرح کی ایڈوانسمنٹس جو ہیں دے ہیو آفٹن بین یوزڈ بائی دی آئیڈیالوجی آف کانفلکٹ۔ اسینشلی کانفلکٹ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو لے کر استعمال کیا ہے، اینڈ ایز اے ریزلٹ وی ہیو سین میسو ڈسٹرکشن ان دا ورلڈ۔ اب یہ اگر آپ نیوکلیئر ڈیوائسز کو دیکھ لیں تو اوپن ہائمر جنہوں نے سیکنڈ جنگ کے درمیان جب ایک یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی
کو ڈسکور کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا تو دیکھا گیا انہوں نے, میرا خیال ہے ان کا کوئی فیمس ایک یہ کوٹ تھا کہ میں اتنی awesome پاور جو ہے یہ تو واقعی دنیا کو جو ہے یہ ڈسٹروائے کر سکتی ہے, تو میں اس کیپیسٹی کی دریافت تو میں نے کر لی ہے, مگر ان کو ایک سینس آف ریئلائزیشن بھی تھا کہ اس کی ایک طرف تو awesome پاور ہے مگر دوسری طرف اس کا جو ڈسٹرکٹیو پوٹینشیل ہے یہ بھی بہت ہیبت ناک ہے. اور کئی جو سائنسدان ہیں, برٹرنڈ رسل مثال کے طور پر جو کہ ایک مورل فلاسفر بھی تھے, انہوں نے بھی نیوکلیئر انرجی کے ڈینجرز کے بارے میں بہت باتیں کی, مگر اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ جنگ عظیم میں ایسی سچویشن ہو گئی تھی کہ دا امیریکنز فیلٹ کہ بیسکلی یا وہ بم بنا لیں یا جرمنی بنا لے گا, اور جرمنی میں اس وقت ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ تھی, بہت اگریسولی وہ دنیا کے مختلف علاقوں کو کانکویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس لیے امریکہ نے پہلے بام بنا لیا اور استعمال ان کے اوپر نہیں کیا, جرمنز کے اوپر نہیں کیا, مگر جاپان کے اوپر کر دیا. اینڈ وی سو کہ اس کے جو نتیجے تھے ہیروشیما اینڈ ناکاساکی میں جاپان کے اندر, وہاں پر اٹ کریٹڈ ہیوک. اینڈ اب یہ کہا جاتا ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے اس کی جو بامز ہیں وہ کئی گنا جو ہے زیادہ ان کی ڈسٹرکٹیو پاور ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے, اور ہم نے سائنٹیفک ٹیکنالوجی اگر ہم نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو اس کو ہارنس بھی کیا جا سکتا ہے, انرجی کے سینس میں بھی ہارنس کیا جاتا ہے, مگر یہ ہے کہ سیاسی اینڈ سماجی جو حالات ہیں ان کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر اگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے تو اس کی یوز جو ہمیں نظر آتی ہے دنیا میں وہ ان دا فارم آف ویپنز آتی ہے. جو سب سے زیادہ امپریسو کریڈینشلز ہیں آف نیوکلیئر ٹیکنالوجی از دیئر کیپیسٹی ٹو بی ٹرنڈ انٹو ویپنز, اینڈ فار دین اسٹیٹس ٹو have these weapons, acquire these weapons, try to acquire these weapons. بین الاقوامی سطح پر ابھی بھی کئی ممالک ہیں جو اس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں, اور باقی ممالک جن کے پاس ویپنز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ممالک جو ہیں یہ ویپنز ایکوائر کریں, اور یہ جو ٹینشن ہے یہ بین الاقوامی سطح پر ہے. اس کے علاوہ یہ تو ایک سائیکولوجیکل ٹینشن ہے اینڈ ریئل تھریٹ ہے آف دا ڈسٹرکٹیو پاور آف نیوکلیئر ویپنز. اس کے علاوہ ہمیں جو کنونشنل وارفیئر ہے, جو ٹینکس ہیں, شیلز ہیں, گرینیڈز ہیں, مختلف ہتھیار جو ہیں, پرانے زمانے میں سورڈز ہوتی تھیں اینڈ تھنگز لائک دیٹ, مگر ان ساری ویپنری کو یوز کیا جاتا ہے دنیا میں. دیٹ از دی آئیڈیا آف کانفلکٹ, کہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پالیسیز کی انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے, بالخصوص ہم اب بات کر رہے ہیں انکمپیٹیبلٹی آف پالیسیز بٹوین اسٹیٹس اپنی نیشنل انٹرسٹ پرسیو کر رہی ہیں, وہ پرسیو کرتے ہوئے اگر ایک اور اسٹیٹ کے ساتھ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ انکمپیٹیبل ہوں تو جنگ کا خطرہ ہے, جنگ کا خطرہ ہے. اور واقعی ہی آپ ہسٹری کے چند پیجز کسی کتاب کے آپ ٹرن کریں گے تو یو ول سی کہ یہ کانفلکٹ کی جو سچویشن ہے اٹ ہیز been a part and parcel of the human existence since probably the creation of civilization and even before. And یہ conflict جو ہے یہ this is disturbing. it's disturbing for all sides involved. War جو ہے وہ کوئی بھی ملک پسند نہیں کرتا. No country wants کہ وہ اس کے سولجرز جو ہیں وہ سیکریفائس ہوں, loss of life and destruction دونوں سائڈس پر ہوتا ہے. تو یہ آئیڈیا جو کانفلکٹ کا ہے یہ دس از اے ڈسٹربنگ ون, یٹ یہی آئرنی ہے کہ آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں, ہماری ایڈوانسمنٹس کو آپ دیکھیں, اسپیس میں انسان چلا گیا ہے, ہم ہر قسم کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایکوائر کر رہے ہیں, مگر لاٹ آف دس ٹیکنالوجی از دین کو آپٹیڈ اینڈ یوزڈ فار کانفلکٹ. سو یہ ایک ڈائلیما ہے, یہ ایک مصیبت ہے بین الاقوامی سطح پر ممالک کے تعلقات میں بھی, یہ ایک مصیبت ہے جو کہ ریئل ہے. مطلب یہ ہم کوئی فضائی بات نہیں کر رہے. دس از سم تھنگ وچ از سیڈلی ویری مچ اے پارٹ آف لائف, اینڈ یو سی ڈفرنٹ اسٹیٹس ان دا کرنٹ ورلڈ سینیریو
10 years before, 20 years before, you remember we've spoken about the Cold War, جبکہ تقریباً دنیا کے سارے ہی جو امپورٹنٹ ممالک تھے وہ ملوث تھے ایک بائی پولر ریلیشن میں، کہ ایک طرف جو تھے وہ کمیونسٹ تھے اور دوسری طرف کیپٹلسٹ تھے، اور چھوٹی موٹی جو پراکسی وارز کا ہم نے لفظ یوز کیا تھا وہ پراکسی وارز ہوئی ہیں، ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں ہوئی ہیں، اور ساؤتھ امریکہ کے جو ممالک ہیں وہاں پر بڑی ٹینشنز ہوئی ہیں. سو یہ جو کانفلکٹ ہے افریقن ممالک میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، ایشین ممالک میں نظر آتا ہے. مطلب کوئی دنیا کا ریجن نہیں ہے جہاں پر اسٹیٹس جو ہیں ان کی فنکشننگ اتنی اسموتھ ہے کہ کانفلکٹ نہ ہو انفارچونیٹلی. سو یہ تو سب سے دس از دا فرسٹ تھنگ ٹو ریئلائز ریگارڈنگ دی آئیڈیا آف کانفلکٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز. A traditional and persistent issue causing conflict between states is territorial disputes. اب اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کی موجودہ سچویشن کو دیکھیں تو یو ریئلائز کہ موجودہ حال میں بھی اور ایک ہسٹری کے لحاظ سے بھی اگر کانفلکٹ کی ہم وجوہات کو دیکھیں، بالخصوص کانفلکٹ ایٹ دا بین الاقوامی سطح یعنی کہ بٹوین اسٹیٹس، تو ہمیں ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس جو ہیں، ٹیریٹری کے جو جھگڑے جو ہیں، یہ ہمیں سب سے واضح طور پر نظر آئیں گے. یہ ایک میجر ریزن ہے جس کی وجہ سے ممالک جو ہیں وہ آپس میں کانفلکٹ میں ملوث ہوتے ہیں. آپ مثال لے لیں، اگر آپ نے بر صغیر کی مثال لینی ہے تو آپ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ دیکھ لیں اور کشمیر کے ایشو کو دیکھ لیں. اگر آپ نے مثال لینی ہے انڈیا اور چائنا کی تو ان کا بھی ایک ٹیریٹوریل ایشو ہے جس کی وجہ سے دے ہیو فاٹ اے وار اینڈ ناؤ دے آر ٹرائنگ تھرو کانفلکٹ ریزولوشن میکینزمز ٹو لیسن the degree of tension between these two countries. And in many other parts of the world, this is the issue of territory has caused serious conflicts. I mean, even the war between Iran and Iraq, for example, began with this idea. There were other factors as well, but it began with the idea of a territorial dispute. So territory کے اوپر جو جھگڑا ہے یہ states کے لیے، کیونکہ اسٹیٹس جو ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نیشنل انٹرسٹ کی ہم نے بات کی ہے کہ ان کے لیے جو اولین ان کی نیشنل انٹرسٹ میں جو چیز شامل ہے دیٹ از ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. اپنی ساورینٹی اینڈ انٹیگریٹی کو کوئی ملک جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا، چاہے اس کی وجہ سے ان کو ڈسٹرکشن جو ہے وہ اگر سفر کرنی پڑے یا کانفلکٹ میں اگر انہیں انوالو ہونا پڑے، they will do so in order to protect their territorial integrity, in order to safeguard their national interest. So ہم بین الاقوامی سطح پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے کانفلکٹ کی، اس میں ٹریڈیشنلی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا ایشو جو ہے وہ بہت اہم ہے. Crisis is the first stage of conflict, and a crisis may erupt due to actions of citizens of one nation against another, or due to hostile actions at the state level. اب جو اگر ہم دیکھیں کانفلکٹ کے ایشو کو، تو کانفلکٹ بھی جو ہے اس کے اندر جو کانفلکٹ کا بیہیویئر ہے اس کے اندر چند پیٹرنز نظر آتے ہیں. کیونکہ پیپل اسٹڈی کانفلکٹ، دنیا میں مختلف قسم کے جو کانفلکٹ ہوتے ہیں تو وہ کیسے شروع ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے اور پھر کانفلکٹ کیسے ختم ہوتے ہیں. سو لوگ باقاعدہ دیکھتے ہیں کانفلکٹ کے ڈائنامک کو اسٹڈی کرتے ہیں. سو اس کے اندر ایک دو جو اہم چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کانفلکٹ جب شروع ہو رہا ہوتا ہے، کانفلکٹ سے پہلے ایک کرائسس سچویشن ہو جاتی ہے. اب کرائسس سچویشن کیسے ہوتی ہے؟ وہ نارملی جو ہے وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کے جو سٹیزنز ہیں وہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ ممالک کے درمیان ٹینشن ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک ملک کا سٹیزن جو ہے اگر وہ دوسرے ملک کے ایئر لائنر کو ہائی جیک کر لے تو کرائسس سچویشن ہو جائے گی، ٹینشن ہو جائے گی. unless the state does something immediately or takes immediate action, it will create tension between the two states. So یہ جو state of tension ہے، اس
یہ پھر دس کین لیڈ ٹو کانفلکٹ. دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ سٹیزنز اس میں ڈائریکٹلی اگر ملوث نہ ہوں, اگر اسٹیٹل لیول پہ اگر اسٹیٹ جو ہے وہ خود یہ فیصلہ کرے کہ اس نے ہاسٹائل ایکشن کرنا ہے ایک اور اسٹیٹ کے خلاف, تو اس سے بھی کرائسس سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی اور کانفلکٹ کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. سو یہ دو طریقے ہیں, ایک یا سٹیزنز ایک ملک کے جو ہیں وہ ایسی حرکت کریں جس سے دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں وہ جذباتی ہو جائیں, اسٹیٹ جو ہے ان کی ریئیکٹ کرے اور اس کی وجہ سے پھر کرائسس سچویشن ڈیولپ ہو جائے. اور دوسری سطح پر یہ ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں ایٹ دا اسٹیٹل لیول جو ہے وہ انٹریکشن جو ہے وہ ایسا ہو کہ ہاسٹیلٹی کی سچویشن, ہاسٹیلٹی کا ماحول کریٹ ہو جائے. یعنی اس ہاسٹیلٹی کے ماحول میں پھر اگر کرائسس سالو نہیں ہوتا تو پھر کانفلکٹ بریکس آؤٹ. سو یہ ایک, اب اس کے ہم ڈائنامکس کو بہت اینگل سے دیکھ سکتے ہیں, مگر وی ہیو ٹو ٹرائی ان کور مینی ایشوز. سو آپ کو کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ جی کانفلکٹ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھائی نہیں ہو جاتا, ایک اس سے پہلے ایک قدم بھی ہوتا ہے, وہ کرائسس کا ہوتا ہے. اینڈ کرائسس جو ہے اس میں یا تو سٹیزنز کچھ کرتے ہیں یا اسٹیٹس خود کچھ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ ٹینشن جب پیدا ہو جاتی ہے اگر اس کا حل امیجیٹلی نہ تلاش کیا جائے, چاہے باقی بین الاقوامی سطح پر اور ادارے یا اور ممالک جو ہیں وہ اگر میڈیشن میں انوالو ہو جائیں, یا ملک خود ہی جو ہیں وہ بیسکلی کانفلکٹ کے پاتھ پر اگر آگے نہ جائیں تو جنگ پریونٹ ہو جاتی ہے, ورنہ اٹ لیڈس ٹو وار, اٹ لیڈس ٹو ایکچوئل کانفلکٹ. Crisis can lead to conflict. So یہ تو ہم نے اب دیکھ لیا ہے کہ جی کانفلکٹ ہوتا کیا ہے اور بین الاقوامی سطح پر کانفلکٹ کیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے جب میں نے لیکچر شروع کیا تھا تو کانفلکٹ اینڈ وائلنس جو ہے یہ آپ کو ہر لیول پر نظر آئے گا, ایٹ دا لیول آف دا ہاؤس ہولڈ, ایٹ دا لیول آف انٹرپرسنل وائلنس, ایٹ دا لیول آف ایون بین الاقوامی سطح پر دیکھا جاتا ہے کہ کئی ممالک میں جو ہے وہ اگر ریپریسو رجیم ہے تو ایون اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں وہ بھی وائلنس کر سکتے ہیں اگینسٹ دا سٹیزنس. پھر کرائم وغیرہ جو ہے وہ بھی جو ہے سارا ڈومیسٹک سطح پر جو ہے وہ وائلنس میں شامل ہے. مگر اس کے علاوہ پھر بین الاقوامی سطح پر ہم جب اس لیے ہم نے فوکس کیا ہے اس قسم کے وائلنس پر, اس قسم کے کانفلکٹ پر, تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یا تو ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک کے خلاف کوئی حرکت کرے جس سے کرائسس ڈیولپ ہو جائے, یا ملک خود ہی دوسرے ملک کے خلاف کوئی ایسی حرکت کرے کہ اس سے کرائسس ڈیولپ ہو جائے. اور کرائسس کا حل جو ہے یا وہ باہر کے ممالک کی مدد سے یا ان دو ممالک کے آپس میں سمجھوتے کی وجہ سے اگر کرائسس ڈیفیوز نہیں ہوتا تو پھر کانفلکٹ کی سچویشن جو ہے وہ بریک آؤٹ کر جاتی ہے. سو یہ بین الاقوامی سطح پر جب ہم بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیٹس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کانفلکٹس بٹوین اسٹیٹس, ناٹ ود ان اسٹیٹ. سو یہ میں آپ کو اس لیے کانفلکٹ کے اوپر فوکس کر رہا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز کے لحاظ سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپوننٹس جو ہیں کانفلکٹ کے, اگر ہم کانفلکٹ کے آئیڈیا کو لیں تو اس کے اندر مختلف کمپوننٹس کیا ہیں. سو ناؤ آئی ول ٹیک یو ٹو دس نیکسٹ آئیڈیا. There are 4 distinct ways of categorizing conflicts. The first of these is the number of parties involved. Depending on the nature and or the gravity of a conflict, it can involve 2 or more parties. اب بین الاقوامی سطح پر اگر آپ کانفلکٹ کے آئیڈیا کو دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلی چیز جو نظر آئے گی اور ایک طریقہ جو ہے کانفلکٹ کو سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں گے جی کتنی پارٹیز ملوث ہیں, کتنے ممالک جو ہیں وہ ایک کانفلکٹ کے اندر انوالوڈ ہیں. از اٹ ون پارٹی engaged in a conflict with another party, I'm meaning one state involved in a conflict with another state, or is it one state involved in a conflict with 3 states, or is it 10 states involved in a conflict with 10 other states? And if you look at something like the Cold War, for example, you see کہ یہ تقریباً دنیا کا بٹوارا ہوا تھا.
آئی مین پولیرٹی جو تھی ایکچوئل، حالانکہ کولڈ وار میں کانفلکٹس جو ہیں وہ بریک آؤٹ کم کیے کیونکہ خطرہ اتنا تھا، ڈینجر اتنا تھا کہ کانفلکٹ ایک بار بریک آؤٹ کر گیا تو نیوکلیئر ڈسٹرکشن ہو جائے گی پوری دنیا کی. تو اس ڈر کی وجہ سے کانفلکٹس جو تھے وہ مختلف لیولز پر نظر آئے. نارتھ ساؤتھ کوریا میں ٹینشن نظر آئی، افغانستان میں جنگ جو نظر آئی وہ بھی تھرڈ پارٹیز کو انوالو کر کے کانفلکٹ ہوا. پھر ساؤتھ امریکہ کے ریجن کے اندر ٹینشنز نظر آئیں، مگر آل آؤٹ بریک وار اینڈ کانفلکٹ نہیں کیا بٹوین دا ٹو سپر پاورز، کیونکہ اگر اس طرح کا کانفلکٹ ہوتا تو شاید یہ دنیا آج ہوتی نہ، ایٹ لیسٹ ان دا کرنٹ فارم. اینڈ جہاں جہاں پر آبادی ہے اور جہاں پر آپ کو مختلف ماحول انٹیکٹ نظر آ رہا ہے وہ شاید ماحول ہی نہ رہتا بیکاز آف ریڈیشن. سو اس طرح کا کانفلکٹ تو کولڈ وار میں بریک آؤٹ نہیں کیا، مگر ورلڈ وار 1 میں اینڈ ورلڈ وار 2 میں we saw that kind of conflict. We saw this kind of conflict spread around the world, and particularly because it involved European powers, and then eventually it dragged in the US, and it involved Japan, then which is in the Pacific Ocean. تقریباً دنیا کے سارے ممالک تھے، اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ یورپین پاورز جو تھیں اس زمانے میں کالونیز تھیں، تو ان کے پھر جتنے کولونیل امپائر میں جتنے ممالک تھے وہاں سے بھی سولجرز جو تھے وہ بھی بھرتی ہو کر جا رہے تھے جنگ لڑنے. تو یہ دنیا کے اندر جو جنگ کا اثر تھا وہ پھیل گیا تھا، بہت سی پارٹیز انوالو تھیں. سو دس از ون تھنگ ٹو لک ایٹ کہ کیا کتنی پارٹیز انوالوڈ ہیں کانفلکٹ میں. اگر ہم اس کو بین الاقوامی سطح پر دیکھ رہے ہیں، دیٹ از ون وے آف کیٹیگرائزنگ کانفلکٹ. ایشوز فیلڈ، a range of issues can trigger conflict including territorial, ideological or economic interests. Conflicts can also have multiple reasons. دوسرا طریقہ کیا ہے کانفلکٹ کو دیکھنے کا، کیٹیگرائز کرنے کا، کہ جی مسئلہ کیا ہے. What is the issue? What is the issue because of which countries are engaged in a conflict? Now the issue can be ideology, it can be the سوچ، the perspective، نظریے جو ہیں ان کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اس میں سماجی سیاسی ایشوز انوالو ہو سکتے ہیں، اس کے اندر سیاسی نیشنل انٹرسٹ، ٹیریٹوریل، اکنامک انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، یا یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں ان ویریس ڈگریز. کوئی ایک ایشو جو ہے وہ کیٹلسٹ بن جاتا ہے جنگ کا، اس کی وجہ سے جنگ ہو جاتی ہے، مگر بہت سارے اگر آپ کانفلکٹ کو دیکھیں تو اس کے پیچھے بہت سارے ایشوز اکٹھے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں. سو یہ ایک اور طریقہ ہے کانفلکٹ کو سمجھنے کا کہ جی ایشو کیا ہے، کانفلکٹ کے پیچھے کون کون سے فیکٹرز ہیں which have led to the outbreak of conflict. Attitude. Different attitudes are important in conflict situations, including the perception of threat, the amount of suspicion concerning opponents' intentions, symbolic interests involved in conflict, perception about available alternatives. اب جو رویے ہیں کانفلکٹ میں وہ ایک اور اہم چیز ہیں. جب ہم کانفلکٹ کی سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹوین اسٹیٹس جو کانفلکٹ کے مسائل ہیں اس کو ہم گہری نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وی ہیو ٹو ریئلائز کہ جی کانفلکٹ جو ہے وہ اتنی سادہ چیز نہیں ہے. کانفلکٹ کے اندر بہت سی جو چیزیں ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ جی کانفلکٹ کتنا ایسکلیٹ ہوگا، کانفلکٹ جو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اس میں جو فیکٹرز ہیں جو نظر آتے ہیں وچ ہولڈ امپورٹنس آر فار ایگزامپل دا پرسیپشن آف تھریٹ، کہ کتنا ڈر ہے، کتنی تھریٹ ہے. ایک کانفلکٹ سچویشن میں پارٹیز کے درمیان پرسیپشن آف تھریٹ کیا ہے، وہ کتنا ڈر رہے ہیں دوسری سائڈ سے، کتنا ان کو خطرہ لگ رہا ہے دوسری سائڈ سے. یہ کانفلکٹ کی آؤٹ کمز کو بھی ڈٹرمن کر سکتا ہے، کانفلکٹ کی انیشیشن کو بھی انفلوئنس کر سکتا ہے، کانفلکٹ کی ریزولوشن کو بھی انفلوئنس کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر سسپیشن، دوسری جو اپوزنگ پارٹی ہے اس کی نیت کے بارے میں سسپیشن کہ یہ چاہتے کیا ہیں، یہ
کیسے منوور کر رہے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں, یہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں, اس سے پہلے ہم حملہ کر دیں. اور اس طرح کی جو سسپیشس ظاہر ہے ماحول, ایک جب کانفلکٹ میں انگیج کرنے سے پہلے ایک پیرانویا کریٹ ہو جاتا ہے, ایک قسم کی ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے, جس سے پھر اینگر اینڈ ہاسٹیلٹی جو ہے وہ ہارنس کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور انیمی کو انیمی سمجھ کر رادر دین اے ہیومن بینگ اس کے اوپر حملہ کرنا یا اپنی دفاع کی خاطر اس سے لڑنے کا ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. سو یہ جو سسپیشن کا بھی ماحول ہے یہ بھی انفلوئنس کرتا ہے کانفلکٹ سچویشنز کو. اس کے ساتھ ساتھ سمبولک انٹرسٹ شامل ہیں, اور سمبولک انٹرسٹ میں بہت سے رویے جو ہیں, سوشیو کلچرل فیکٹرز, آئیڈیولوجیکل فیکٹرز, ہسٹری کے فیکٹرز جو ایک ملک کی آئیڈیالوجی کو ڈٹرمن کرتے ہیں, اور پھر اس آئیڈیالوجی کا کانفلکٹ کے اوپر گہرا اثر ہو سکتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پر آئیڈیالوجی دیکھیں نازیزم کی یا فیشزم کی, تو وہ بھی تو ایک آئیڈیالوجی تھی. اٹ تھاٹ کہ I mean if you apply the idea of fascism کا idea is broader than Nazism, but ایک اس کی ٹرانسلیشن جو ہوئی تھی وہ in history during the Second World War, prior to the Second World War ہوئی تھی in the rise of Nazism in Germany, جہاں پر ایک sense of claustrophobia بھی تھا, ایک sense of hatred بھی تھا towards particular communities, ایک sense of revenge, wanting revenge بھی تھا, authoritarian قسم کا ماحول تھا, اور پھر بہت سی ڈسٹرکشن کاز ہوئی because of that ideology, and that ideology led to the sparking of the Second World War. So یہ جو ideological factors ہیں ان کا بھی conflict کے اوپر گہرا اثر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک perception ہے, ایک خیال جو ہے regarding alternatives, feasible alternatives, کہ جی conflict کے علاوہ, جنگ کے علاوہ, ایکچوئل جنگ کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے جس کے تحت سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی ہماری انٹرسٹ جو ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے تعاون بہتر ہے. سو تعاون کے ذریعے جو ہے کیا جو مقاصد ہیں ممالک کے وہ مل سکتے ہیں, کیا مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے وداؤٹ ریزورٹنگ ٹو کانفلکٹ. Obviously that will have an implication on conflict. Actions, denials, rejections, protests and international pressure are actions which can diffuse conflicts. On the other hand, actions including escalating steps like withdrawal of diplomatic staff, economic blockades, ban on travel and limited use of force can instigate all out conflict. اب conflict situation میں, crisis کے ماحول میں کیا ایکشن لیا جاتا ہے that by and large determines کہ جی conflict بریک آؤٹ کرے گا اور کیسے کرے گا اور کب کرے گا. اور یہ اس کے اندر جو ایکشنز ہیں, جو ایک کرائسس سچویشن میں یا کانفلکٹ کی سچویشن میں جو ایکشنز ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ جی ریجیکشن ہو جائے کہ جی نہیں ہمارے تو یہ مقاصد ہی نہیں ہیں, بین الاقوامی سطح پر پارٹیز جو ہیں اگر وہ انوالو ہو جائیں اور ایک جو ہاسٹیلٹی کا ماحول ہے اس کو ڈینائی کیا جائے کہ نہیں جی ہم تو ہاسٹائل نہیں ہونا چاہتے تھے, یا ریجیکٹ کر دیا جائے اس آئیڈیا کو, تو اس سے جو ہے بین الاقوامی سطح پر سچویشن ڈیفیوز ہو سکتی ہے. اگر ایک ملک جو ہے اگر وہ دوسرے ملک کے رویے کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دے بین الاقوامی سطح پر, بین الاقوامی ادارے اور دنیا کے باقی جو ممالک ہیں وہ اگر سچویشن کے اندر انوالو ہو جائیں تو اس کی وجہ سے بھی کانفلکٹ کی سچویشن جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے, کانفلکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جو اور انٹرنیشنل پریشرز کے ذریعے اور ملکوں کے اپنے رویے کی ذرا سی تبدیلی کی وجہ سے کانفلکٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے. سو یہ اس طرح کے ایکشنز جو ہیں دے کین کاز conflict to end or for conflict not to happen. بین الاقوامی سطح پر پریشرز اور ممالک کے اپنے رویے میں تبدیلی. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر کرائسس سچویشن ہو, ٹینشن کی سچویشن ہو اور اس کے اندر پھر سینہ زوری ہو تو دین جنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بائی سینہ زوری آئی مین escalating steps of hostility,
اب اس میں ایک سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ڈپلومیٹک اسٹاف کو وڈرا کر لیا جائے. اب کہ سارے ممالک جو ہیں وہ مختلف ممالک میں اپنے ڈپلومیٹک اسٹاف کو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ان کے ملک کی جو انٹرسٹ ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر پروجیکٹ کیا جائے. اگر آپس میں اتنی ٹینشن ہو جائے ممالک کی اور ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک سے اپنے ڈپلومیٹک اسٹاف کو ہی واپس منگوا لے تو چینلز آف کمیونیکیشن ول کلوز اینڈ ہاسٹیلٹی اینڈ سسپیشن کا ماحول جو ہے وہ بڑھ جائے گا. سو ایک یہ اسٹیپ ہے جس کی وجہ سے کانفلکٹ جو ہے وہ ایسکلیٹ ہو سکتا ہے, چانسز بڑھ سکتے ہیں کانفلکٹ کے. دوسرا یہ ہے کہ اکنامک بلاکیڈز جو آپس میں تبادلے وغیرہ ٹریڈ وغیرہ ہوتا ہے اکنامک سطح پر, اس کی روک تھام کر دی جائے. اس سے بھی ٹینشن جو ہے وہ بڑھے گی, مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بین آن ٹریول, اپنے سٹیزنس کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ نے اس ملک میں نہیں جانا. سو اس سے بھی سسپیشن کا ماحول جو ہے وہ زیادہ ایسکلیٹ کر جائے گا. پھر یہ ہے کہ لمیٹڈ یوز آف فورس, اگر ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے ساتھ ایک پرٹیکولر ایریا کے اندر کلیشز شروع کر دے, ایکسچینج آف آرٹلری ہو جائے اینڈ اسکرمشز جو ہیں وہ پھر بڑھتے بڑھتے پھیل سکتی ہیں, آل آؤٹ وار ہو سکتی ہے. تو یہ بھی جو ہیں یہ خطرناک اسٹیپس ہیں ایز فار ایز دی آئیڈیا آف کانفلکٹ گوز. اگر اس طرح کے ایکشنز ہوں گے تو چانسز آف کانفلکٹ انکریزنگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. سو یو کین لک ایٹ دس آئیڈیا آف پوٹینشیل کانفلکٹ اینڈ سی کہ جی کون سے اسٹیپس ہیں وہ ڈیفیوز کر رہے ہیں کانفلکٹ کو اینڈ کون سے اسٹیپس ہیں وہ کانفلکٹ کے چانسز کو بڑھا رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر بٹوین کنٹریز. تو اب ہم دیکھیں گے دس آئیڈیا آف کازز آف کانفلکٹس کہ جی کانفلکٹس جو ہیں, کانفلکٹ کی سچویشن جو ہے وہ کیوں پیدا ہوتی ہے. وائی ڈو وی گیٹ کانفلکٹ, واٹ از دا کاز آف کانفلکٹ. گیون دا perpetual problem of conflict, what causes conflict merits careful attention. اب کیوں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کانفلکٹ کو, کانفلکٹ کی وجوہات کو, کیونکہ کانفلکٹ کا جو ایشو ہے یہ ایک بڑا لمبا مسئلہ ہے. دس از لائک وی سیڈ ان دا بگننگ دیٹ دس از سم تھنگ دیٹ از ہانٹیڈ ہیومن ہسٹری. ہم بین الاقوامی سطح پر آپ کسی بھی انسان سے, ایک نارمل کامن مین سے پوچھیں, نو ون وانٹس کانفلکٹ, نو ون وانٹس کانفلکٹ ایٹ دا انٹرپرسنل لیول, نو ون وانٹس کانفلکٹ ایٹ دا لارجر اسٹیٹل لیول. ایوری ون ریئلائزز کہ کانفلکٹ سچویشن میں بلڈ شیڈ بھی ہوگی, انوسنٹ لوگ بھی مارے جائیں گے. آج کل کے دور میں تو جتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے, آسم ڈسٹرکشن ہوتی ہے, اور اتنی پریسیژن کے ساتھ کام ہو ہی نہیں سکتا کانفلکٹ میں, تو انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں. So no one wants that situation, yet repeatedly we see the idea of conflict breaking out across the world. So conflict کی جو سچویشن ہے وہ کیونکہ اتنا ایک کمپلیکس اور دیر پا مسئلہ ہے کہ اس کو ہم اس لیے کریدنا چاہتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی کانفلکٹ ہوتا کیوں ہے. Sometimes conflicts become the origin of conflicts, other times security concerns or religious or ideological reasons cause conflict. اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو ہسٹری میں نظر آئے گا کہ بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں کانفلکٹ کے. اٹ کین بی آئیڈیالوجی, اٹ کین بی religion, and behind these reasons there are other reasons. I mean, there can be economic reasons, there can be issues of cultural identity. You can have various reasons. پھر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کانفلکٹ جو ہے اس کی وجہ سے کانفلکٹ جو ہے وہ بریک آؤٹ کر جاتا ہے. یعنی کہ اگر دو ممالک ہیں اور ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہے تو اس کے بعد چانسز ہیں کہ ان کی پھر لڑائی ہو جائے. اگر وہ کانفلکٹ کی جو وجہ تھی ان کی اگر ریزالو نہیں ہوتی تو چانسز آف کانفلکٹ بریکنگ آؤٹ ریپیٹیڈلی انکریز. سو یہ آپ کو ہسٹری میں بہت سے ممالک میں نظر آئے گا. دیو ہیڈ 2 wars, 3 wars. سو کانفلکٹس جو ہیں فور ویرینگ ریزنز, بٹ بیسکلی کانفلکٹ جو ہے وہی وجہ بن جاتی ہے فار مزید کانفلکٹ. سم اسکالرز کیٹیگرائز انٹرنیشنل conflicts in the following manner. Conflicts can be traced to individual reactions of
ڈیسیژن میکرز. اب کئی جو اسکالرز ہیں انہوں نے مختلف اینگل سے کانفلکٹ کو دیکھا ہے. ایک جو اینگل ہے جس سے دیکھا گیا ہے کانفلکٹ کے آئیڈیا کو وہ یہ ہے کہ جی انڈیویجول جو ڈیسیژن میکر ہے اس کے رویے کو, اس کے ایکشنز کو دیکھنا, بہت اسٹڈی کرنا ان ٹائمز آف کرائسس از امپورٹنٹ, because you get certain decision makers, they can turn a conflict situation into an opportunity for dialogue, into resolving a long-standing problem and issue. Other times you get, bad handling of a crisis situation and that results in war. So there are some scholars who argue that it's very important to see کہ جو لوگ جو ہیں who are controlling the levers of the state, جو state کے actions کے اور decisions کو میک کر رہے ہیں, وہ ڈیسیژن میکرز جو ہیں ان کے رویے کیا ہیں اس کو دیکھا جائے, کیونکہ کانفلکٹ کی سچویشن میں ہم ان کے رویوں کو دیکھتے ہوئے اور وہ ان کے رویے کیا ہیں, وہ کیسی ڈیسیژنز لیتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہوئے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ جی کیا کانفلکٹ بریک آؤٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو سی کہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں جو اسٹیٹ کے بیہیویئر کو ڈٹرمن کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. So focus on those decision makers. Conflicts can also be caused by the prevailing world order, like the polarization witnessed during the Cold War. اب ایک اور سطح پر اسکالرز آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں جی ڈیسیژن میکرز ٹھیک ہے, ضروری ہے, مگر ڈیسیژن میکرز خود حالات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور کئی بار حالات ان کی کنٹرول میں نہیں ہیں, ان کی ضبط میں نہیں ہیں. آپ بین الاقوامی سطح پر ایسے ماحول میں آپ کا ملک ایگزسٹ کر رہا ہے کہ اس کے پاس سم ٹائمز چوائس ہی نہیں ہوتی. بین الاقوامی سطح پر ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں, ایسا ماحول کریٹ ہوتا ہے کہ کانفلکٹ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے بٹوین کنٹریز. اینڈ مثال دی جاتی ہے آف دا پولرائزیشن دیٹ اکرڈ ڈیورنگ دا کولڈ وار. کئی آپ اگر ایک خطے کو دیکھیں, اگر آپ نارتھ اینڈ ساؤتھ کوریا کے درمیان ٹینشن دیکھیں اینڈ ڈی ملٹرائز زون پہ ابھی تک جو بھاری پیرا ہے وہ آپ کو کولڈ وار کے زمانے سے نظر آئے گا, کیونکہ وہاں پر بٹوارا ہو گیا تھا بٹوین دا نارتھ وچ واز کمیونسٹ اینڈ دا ساؤتھ وچ واز کیپٹلسٹ وچ سائڈڈ ود دا ویسٹ. سو بیسکلی یہ جو ٹینشنز ہیں دین دیز ور ڈٹرمنڈ بائی دا لارجر Cold War scenario, by the larger conflict situation of the Cold War scenario. So یہ کئی اسکالرس کا کلیم ہے کہ صرف آپ ڈیسیژن میکرز کو نہیں, آپ بین الاقوامی سطح پر لارجر پکچر کو جب تک نہیں دیکھیں گے آپ کو کانفلکٹ کی وجوہات صحیح طرح سمجھ نہیں آئیں گی. Conflicts caused at the state level can include focus on national character, ideological beliefs, imperialist اور ہیجمونک ٹینڈنسیز. اب کانفلکٹس جو ہیں اسٹیٹ کی سطح پر اگر آپ نے کانفلکٹ کو سمجھنا ہے تو اس میں آپ کو کئی چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ایک آپ کو چیز دیکھنی پڑے گی نیشنل کیریکٹر, کہ جو لوگ ہیں, جو ممالک کے لوگ ہیں, وہ ان کے نظریات کیا ہیں, ان کے خیالات کیا ہیں, ان کے رویے کیا ہیں ایک اور ملک کے بارے میں. سو نیشنل کیریکٹر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک اسٹیٹ جو ہے از کمپرائزڈ آف دا سٹیزن. آئی مین ایون دا آرمیز آف اے اسٹیٹ آر کمپرائزڈ آف دا سٹیزنس. سو اٹس ویری امپورٹنٹ واٹ دیز سٹیزنس تھنک. سو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے آئیڈیالوجیکل بلیفس کی, کہ ملک کی آئیڈیالوجی کیا ہے, خیالات جو لارجر گائیڈنگ پرنسپلز ہیں ملک کے وہ کیا ہیں. تیسری چیز یہ ہو گئی کہ پھر امپیریلسٹ اینڈ ہیجمونک ٹینڈنسیز, اینڈ یہ بالخصوص طاقتور جو ممالک ہیں ان کے بارے میں اسکالرز جو ہیں یہ پن پوائنٹ کرتے ہیں ایشو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کانفلکٹ, کہ ان کا رویہ جو ہے اگر وہ طاقتور ملک ہیں کیا وہ باقی ممالک کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ ان کے اوپر ایک ہیجمنی کا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ امپیریلزم کے فریم ورک کو یوز کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ اپنی سیٹلائٹس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. سو اس کی وجہ سے بھی کانفلکٹ ہوگا, کیونکہ سم کنٹریز ول ریزسٹ دس آئیڈیا, دے ول ریزسٹ ہیجمنی, اینڈ اس کی وجہ سے کانفلکٹ بریک آؤٹ کر سکتا ہے. سو یہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں یہ ہمیں اسٹیٹل لیول پہ ہمیں 3-4 چیزیں, ہم اسٹیٹ جو ہے وہ کچھ اسٹیٹ
خود تو کچھ بھی نہیں کرتی. اسٹیٹ از کمپرائزڈ آف ویریس ایلیمنٹس. سو اس کے اندر ہمیں نیشنل کیریکٹر کو بھی دیکھنا ہے, ایک جو براڈر سوچ ہے, گائیڈنگ فلسفہ ہے ایک ملک کا, ایک اسٹیٹ کا, اس کو دیکھنا ہے. اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیٹ کا جو اوور آل رویہ ہے وہ کیا ہیجمونک ہے, بالخصوص اگر وہ پاورفل اسٹیٹ ہے. اور کیونکہ اگر وہ ہیجمونک ہے اور وہ اپنی ہیجمنی ملوث کرنا چاہتی ہے اور ممالک پر, تو خطرہ ہے کہ پھر کانفلکٹ بریک آؤٹ کرے گا, بیکاز کنٹریز ول ریزسٹ دس آئیڈیا آف ہیجمنی. سو یہ فیکٹرز جو ہیں, یہ کانفلکٹ کے ایشو کو دیکھنے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ فیکٹرز جو ہیں ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. اس سے ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ جی کانفلکٹ ہوتا کیوں ہے. اب ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھتے ہوئے کہ جی کانفلکٹ ہے کیا, بین الاقوامی سطح پر کانفلکٹ کا مطلب کیا ہے, کانفلکٹ ہوتا کیوں ہے. اب ہم یہ آئیڈیاز کو لیتے ہوئے سیکوینشلی اب نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں, اور ہم دیکھیں گے کہ جی کانفلکٹ جب ہو جاتا ہے تو کانفلکٹ کا پھر انجام کیا ہوتا ہے, پوٹینشلی آؤٹ کمز کیا ہو سکتی ہیں تھیوریٹیکل لیول پر. اینڈ آبویسلی تھیوریٹیکل لیول کی ہم بات کر رہے ہیں تو دس از بیسڈ آن ایگزامپل, دس از بیسڈ آن ایکچوئل آؤٹ کمز, کہ کانفلکٹس جب دنیا میں ہوئے ہیں تو اس کے نتیجے کیا نظر آئے ہیں. سو پوٹینشلی وہ کس قسم کے آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں, اب ہم ون بائی ون ان کے اوپر فوکس کریں گے. کانفلکٹ آؤٹ کمز کین ویری سگنیفیکنٹلی. سب سے پہلی بات آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کانفلکٹ کی آپ اگر ہسٹری کو دیکھیں تو یو ول نوٹس اینڈ یو ول سی فار یور سیلف کہ کانفلکٹس جو ہیں اس کا انجام جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے. بہت سی مختلف آؤٹ کمز ہو سکتی ہیں کانفلکٹ کی. شاید یہ بھی ریزن ہے کہ سرٹن اسٹیٹس indulge in conflict thinking کہ outcome can be in their favor. But now let's see کہ کس قسم کی potential outcome ہو سکتی ہے conflict کی. Avoidance of hostile action and adopting a compromising position is a common outcome of conflict. اکثر یہ نظر آتا ہے کہ conflict کے بعد ground reality اتنی خاص نہیں بدلتی مگر رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. کانفلکٹ کی وجہ سے the brutality of conflict makes states more flexible, makes them more compromising. وہ پھر ان کے رویے جو ہیں اس میں نرمی آ جاتی ہے. حالات کو کچھ نہیں ہوتا مگر ڈسٹرکشن کے بعد اور brutality of conflict کے بعد ان کے رویے میں نرمی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے, وہ زیادہ اکاموڈیٹنگ ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک کامن آؤٹ کم ہے. بہت سے ممالک نے آپس میں جنگ کی اور جنگ کا کوئی حل نہیں نکلا, کوئی کلیئر وکٹری نہیں ہوئی, کوئی جو ان کے مقاصد تھے جن کی وجہ سے انہوں نے جنگ کی ایک اور ملک کے ساتھ, اس کا کوئی ان کو جو مثبت فائدہ نظر نہیں آیا, اور بس پھر معاہدہ ہو گیا اور بات ختم ہو گئی, مگر ڈسٹرکشن پھر بھی کاز ہو گئی. سو یہ ایک کامن آؤٹ کم ہے کانفلکٹ کی, وچ شوز کہ کانفلکٹ کا ایز سچ کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پرٹیکولرلی اگر آؤٹ کم اس طرح کی ہو کہ گراؤنڈ ریالٹی بدلے ہی نہ, صرف رویے بدلیں. تو رویے پہلے بدلے جاتے تو کانفلکٹ کی ضرورت ہی نہ پیدا ہوتی. بٹ اکثر یہ نظر آتا ہے کہ ایکچولی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد رویے بدلے جاتے ہیں. Conquest often implies overwhelming use of force and even then requires concessions by the victor to ensure an end of resistance. ایک اور جو سینیریو ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کانفلکٹ کی وجہ سے اوور ویلمنگ اگر فورس یوز کی جائے تو جیت ہو سکتی ہے, مگر وہ جیت جو ہے جیت بھی بالخصوص آج کل کے ماحول میں پرٹیکولرلی اگر آپ بین الاقوامی سطح پر اب کانفلکٹ سچویشنز کو دیکھیں, وہاں پر انسرجنسیز کو دیکھیں تو یو ریئلائز کہ ایون وین اوور ویلمنگ فورس از یوزڈ, جو طاقت جو ہے وہ جب جیتتی ہے تو کام وہاں ختم نہیں ہوتا. ناؤ دے آر کنسرنز آف ریکنسٹرکشن, آف ری انجینئرنگ پرٹیکولر سوسائٹیز, اینڈ آف resistance even if it's not at the statal level, then it is insurgent. بریک آف فیکشنز جو ہیں جو ہتھیار اپنے لے ڈاؤن نہیں کرتے وہ تنگ کرتے رہتے ہیں وکٹر کو. سو یہ جو آئیڈیا ہے کانکوسٹ کا, کانکوسٹ کے اندر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ کمپلیٹ وکٹری ہو جائے.
It can be a very problematic victory where the victor has to make many concessions despite having conquered, despite having used overwhelming force. And this is a given reality, particularly in contemporary circumstances. اگر آپ آج کل کے حالات میں آپ کانفلکٹ کی سچویشن کو دیکھیں, I mean, and you look at conflicts like the conflict in Iraq, or you look at the conflict in Afghanistan, so you will probably see clearly what I'm saying. Surrender. The losing party withdraws from previously held position, value or interest. اور دوسری سائڈ پر کانکویسٹ کے سرنڈر ہوگا. سرنڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر پارٹی ویک ہے یا جو ہار گئی ہے وہ اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن پر, اپنی انٹرسٹ پر کمپرومائز کر لیتی ہے, سرنڈر کر جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر دوسری پارٹی کی جیت ہو جاتی ہے. جہاں پر اس نے اسٹینڈ لے لیا تھا وہ اس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک اور آؤٹ کم ہو سکتی ہے. دس از دا آؤٹ کم فار دا لوزنگ پارٹی ٹو سرنڈر. کمپرومائز, وhere both parties agree to a partial withdrawal from the initial stance that brought about the conflict. ایک اور طریقہ جو ہے وہ implies a compromise, but it implies a compromise in a slightly different sense from the first idea, from the first outcome that we discussed. یہ compromise جو ہے it means کہ conflict کی وجہ سے ground reality میں تبدیلی آئی ہے. صرف رویوں میں تبدیلی نہیں, مگر گراؤنڈ ریالٹی جس وجہ سے, جس کرائسس کی وجہ سے ایک کانفلکٹ بریک آؤٹ کیا تھا, اس کو گراؤنڈ ریالٹی کو تبدیل کیا ہے. چاہے وہ ممالک کی ٹیریٹوریل انٹرسٹ ہے, اکنامک انٹرسٹ ہے, سیاسی یا آئیڈیالوجیکل بیٹل ہے, تو اس میں پھر جو رویہ ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, اس میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے, اس کے اندر کچھ معاہدہ ہوا ہے, کمپرومائز ہوا ہے, جس کی وجہ سے دونوں سائڈز جو ہیں وہ پھر کانفلکٹ جو ہے وہ کانفلکٹ انہوں نے ختم کر دیا. سو گراؤنڈ ریالٹی میں بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کانفلکٹ کی وجہ سے. اوارڈ, انسٹیڈ آف میوچل بارگننگ, ایکسیپٹنس آف اے بائنڈنگ ڈیسیژن بائی تھرڈ پارٹی آربیٹریشن ٹو اینڈ دا کانفلکٹ. اب یہ سچویشن ہے جب بین الاقوامی سطح پر اگر پریشر ایسا ہو یا خطرہ اتنا ہو اور باقی بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ اگر انوالو ہوں یا باقی طاقتور ممالک انوالو ہوں, اور وہ ان دو گیون کانفلکٹ سچویشن میں جو پارٹیز ملوث ہیں, اگر ان کے اوپر وہ ایک تھرڈ پارٹی آربیٹریشن کر دیں تو وہ فیصلہ سازی کر سکتے ہیں. اور وہ پھر فیصلہ سازی جو ہے وہ تبھی افیکٹو ہوگی کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ پھر اس فیصلہ سازی کو کی کنڈیشنز کو منظور کریں. وہ جو اس کی آؤٹ کم ہے, جو ڈیسیژن ہے, اس کو دونوں سائڈز جو ہیں وہ بائنڈنگ طریقے سے مان جائیں. سو یہ ایک اور آؤٹ کم ہو سکتی ہے کہ جنگ ہو گئی اور آپس میں کیونکہ کانفلکٹ میں دو کنٹریز ملوث ہیں تو وہ پھر کمپرومائز کی بات نہیں کرتی. ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ چاہے وہ ریجنل پاور ہے, بین الاقوامی پاور ہے یا کوئی ادارہ ہے, وہ پھر کانفلکٹ سچویشن کو ریزالو کر دیتا ہے اینڈ ٹرائز ٹو پریزنٹ اے سچویشن جہاں پر آپس میں ممالک کا جو کانفلکٹ ہے وہ ختم ہو جائے. پیسو سیٹلمنٹ, لنگرنگ کانفلکٹس which are not ended compel parties to accept the status quo instead. اب پیسو سیٹلمنٹ کیا ہے؟ پیسو سیٹلمنٹ جو ہے وہ ایک مجبوری کے تحت آ کر ایک قسم کا منظوری کرنا بین الاقوامی سطح پر کانفلکٹ سچویشن میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی ممالک جو ہیں وہ اگر کانفلکٹ میں ملوث ہی رہیں, کانفلکٹ ختم ہی نہ ہو, تو اس کا پھر ایک انجام یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹس کو جو موجودہ حال ہیں وہ ویسے ہی رہیں. اگر لاکڈ ہارنز ہوں اور دونوں سائڈز کیو ان نہ کریں, سرنڈر نہ ہو, کانکویسٹ نہ ہو, تھرڈ پارٹی انوالومنٹ نہ ہو افیکٹو قسم کی, تو پھر انجام کیا ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ وہ لڑتے لڑتے ممالک تھک جائیں گے اور سچویشن جو ہے وہ ویسے ہی رہے گی. نیدر parties are willing to compromise. So resultingly you will get a situation where the status quo is preserved. Status quo meaning جیسے حالات تھے وہ ویسے ہی رہیں گے.
کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ رویے میں تبدیلی، نہ گراؤنڈ ریالٹیز میں تبدیلی، نہ کسی اور کی افیکٹو ریزولوشن، نہ آپس میں معاہدہ، نہ ایک سائڈ کی جیت نہ ایک سائڈ کی ہار، اسٹیٹس کو. So these are the potential outcomes that you can have when you look at the idea of conflict. میں نے آپ کو جنرالٹیز میں یہ آؤٹ کمز کا بتایا ہے، کیونکہ اگر میں ایک ملک کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ظاہر ہے وہ پھر بین الاقوامی سطح پر جو ہے آپ کانفلکٹ کو ایک ایگزامپل سے تو نہیں سمجھ سکیں گے. دیٹ از وائی ون از لکڈ ایٹ ویریس ایگزامپلس، سین دا آؤٹ کم آف ویریس کانفلکٹس اینڈ شون یو دیٹ بائی اینڈ لارج کانفلکٹس جو ہیں ان کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں. So this is try to show you this idea of conflict from various levels and particularly from the level of the outcome, the potential outcome. اس کے علاوہ تو شاید کوئی کمی اور طریقے ہیں جس کی جو آپ کو کانفلکٹ کی اینڈ میں اس کے علاوہ کوئی سچویشن نظر آئے گی. تو آپ نے اب کانفلکٹ کو ایک تھیوریٹیکل لیول سے دیکھ لیا ہے. میں نے آپ کو چند ایگزامپلس بھی دیے of real life situations, but basically the idea is to realize کہ جی conflict جو ہے اور اس کی بالخصوص اب اپنے outcomes کو دیکھ لیے. Sometimes they become overconfident and they think that they will conquer in other states. Sometimes they think کہ نہیں جی معاہدہ جو ہے بین الاقوامی فضا جو ہے وہ ہمارے فیور میں ہے، تو معاہدہ ہمارے فیور میں، ہم ٹھیک ہے تھوڑا سا لڑیں گے اینڈ پھر بین الاقوامی سطح پر ابھی ان ایکشن ہے مگر وہ ڈر کر پھر ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے. ہر قسم کی کیلکولیشن ہوتی ہے اور ان کیلکولیشنز کے بیسس کے اوپر پروجیکشنز ہوتی ہیں. ممالک بفور دے ایکچولی ریزورٹ ٹو کانفلکٹ کئی بار دے تھنک، آئی مین دے اسٹریٹجک تھنکرز تھنک اباؤٹ اٹ کہ جی کانفلکٹ ہم کر تو لیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. سو اس کے بیسس پہ وہ پھر جو ہے کانفلکٹ میں انگیج کرتے ہیں. سم ٹائم اسٹیٹس تھنک کہ بہتر ہے، دے مائٹ گیٹ اے بیٹر ڈیل اف دے انگیج ان اے کانفلکٹ. اینڈ اے بیٹر ڈیل obviously then means it has huge stakes. It means a place for its people to stay because they know the costs involved. I mean they know کہ یہاں پر اگر ہم کانفلکٹ نہیں کریں گے تو we will be taken over, we will be dominated, freedom ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بیسس کے اوپر جو ہیں ممالک یا آئیڈیولوجیکل ریزنس کی وجہ سے ممالک جو ہیں دے انگیج ان کانفلکٹ. اینڈ وی سی کانفلکٹ، آئی مین ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ اٹ از پرابلمٹک، اٹ کازز سفرنگ، نو ون کین ڈاؤٹ دیٹ. آپ کسی بھی کانفلکٹ کو دیکھیں اس میں بچے بھی کیجولٹیز ہوتے ہیں، عورتیں بھی کیجولٹیز ہوتی ہیں، بوڑھے بھی کیجولٹیز ہوتے ہیں. آئی مین اب پرٹیکولرلی ایریل بامبنگ جو ہوگی تو اس میں سویلینز انفارچونیٹلی ٹارگیٹ ہو جاتے ہیں. آپ اگر لینڈ مائنز کی یوز کو دیکھیں وارفیئر میں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ کئی سالوں بعد تک رہتے ہیں. اگر آپ ایجنٹ اورنج جو اسپرے کیا گیا ویتنام میں، اس کے کینسر کے اثرات جو ہیں وہ آفٹر ڈیکیڈز بھی نظر آتے ہیں. میوٹیشنز جو ہیں وہ لوگوں کو کینسرز اینڈ ویریس پرابلمز جو ہیں اس کے بیکاز آف دیٹ کانفلکٹ نظر آتے ہیں. So no one is saying کہ conflict is not disturbing and not problematic, but the issue at hand is کہ conflicts exist, conflicts are real. آپ خبریں دیکھیں، آپ اخبار دیکھیں، you will see the reality of conflict, and that is why it is important for us to understand کہ جی ہوتا کیوں ہے. I mean before one talks about the idea of conflict resolution, one has to understand کہ conflict ہے کیا، بین الاقوامی سطح پر کانفلکٹ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی آؤٹ کمز کیا ہو سکتی ہیں، اور مختلف اینگل سے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس آئیڈیا. میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں جو ہیں آپ کو بتا دی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ اب ان آئیڈیاز کے بارے میں مزید سوچیں گے. So having now looked at this idea of conflict with a certain amount of seriousness, now what we are going to do in the next lecture is look at the idea of conflict resolution. We will try and see کہ بین الاقوامی سطح پر کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں، اس کے اندر کیا ایفرٹس ہو سکتے ہیں. So this is what we plan to do now, and I hope that until that time you will keep thinking about this idea of conflict, and I'll see you next time. Okay, Khuda Hafiz.